14ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ نحل، جس کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی۔ اس سورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے، اور شہد میں چونکہ اللہ کی قدرت ہے کہ شہد کی مکھی ایک کیڑا ہے، لیکن وہ کس کس طریقے سے شہد تیار کرتی ہے اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں شہد کی مکھی کا اور اس کی جو کاراگری ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کیا کرو، اور وہ صرف ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے پر آ جاتے تو زمین پر کوئی بھی زندہ باقی نہ رہتا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات پر سزا دیتے کہ آج تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، لہذا آج تمہیں ہم ہلاک کریں گے، تو کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ اسی بنا پہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں اور دنیا کے اندر معمولی بات پر یا بڑے سے بڑے گناہ پر پکڑتے نہیں ہیں، سب کا حساب آخرت میں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے جانوروں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بھی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جانور کے پیٹ میں جو دودھ تیار ہوتا ہے، ایک طرف خون دوسری طرف گندگی، لیکن گندگی اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ لبناً خالصاً، بالکل خالص سفید رنگ کا دودھ نکالتے ہیں تم لوگوں کے پینے کے لیے۔ تو دودھ کا جانور کے تھن سے نکلنا یہ بھی اللہ کی قدرت کو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ اتنی طاقت والے رب ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو، اور اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارا کرو، اور اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دیتے رہا کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کے غریب اور ضرورت مند رشتہ دار ہیں آپ ان کو اپنا مال دیتے رہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے تمہیں روکتے ہیں، لہذا تمہیں ان گناہوں سے رک جانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی توفیق دی تھی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم سب کے سب حضرت ابراہیم کے مذہب کو فالو کرو، یعنی جس مذہب کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اور وہ توحید کا مذہب تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تم بھی اسی شریعت پر اور اسی حکم کے اوپر عمل کیا کرو۔ پھر آگے 14ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو آنے کی دعوت دیجیے، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت اور اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہو دوسرے آدمی سے وہ بھی نرم ہونی چاہیے۔ اگر سخت گفتگو کریں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں ماننے کا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، پریکٹیکل میں بات کروں، مسجد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے آدمی بوڑھے ہوتے ہیں یا بہت سے آدمی پیسوں والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا محلے کے اندر ہی آپ دیکھ لیجیے آئے دن لڑائی دنگے ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور وہ بچوں سے کہے دنگا مت کرو، تو دو طریقے ہیں۔ اگر وہ کہے گا پیار سے کہ بیٹا دنگا نہیں کیا کرتے، تو بچے اس کی بات مان جائیں گے، مانیں گے نہیں؟
اور اگر وہ اپنے آپ کو چودھری سمجھ کے, اپنے آپ کو بہت بڑا فرعون سمجھ کے اکڑ کے کہے گا تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کی بات نہیں مانتا. اور اگر وہ اکڑ کے بولے گا تو جتنی اکڑ کے اس نے بولا, چھوٹا سا بچہ اس سے بڑی اکڑ میں اس کو جواب دے گا, اور زیادہ کہے گا تو چپت مار دے گا. یہی ہوتا ہے. چھوٹے بڑے کا آج کل ادب احترام نہیں رہا. یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ عمر دراز کہ آج کل کے بچے تو ادب نہیں کرتے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ بچے سب ادب کرتے ہیں, تم ادب کروانے کے لائق نہیں. اپنی زبان کو تم صحیح کرو, پھر بچے تمہارا ادب کریں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی سلیم؟ بالکل ایسا ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن کی نصیحت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو بھلائی کی دعوت دیں تو ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہیں کہ بیٹا بیڑی نہیں پیا کرتے, اس سے نقصان ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے, تو وہ سمجھے گا, آپ کی بات پہ غور کرے گا. اور اگر آپ اس سے کہیں لینا دینا کچھ نہیں, وہ بیڑی کو پی رہا تھا, تو وہ کہے گا تیرے باپ کے پیسوں سے پی رہا. یہی جواب ہوگا. تو اس لیے قرآن کے اس حکم کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور عمل یہی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں اچھے الفاظ سے, نرم گفتگو سے. ہماری گفتگو اچھی ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ورنہ کوئی نہیں بات مانتا. پھر آگے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو, تمہاری آپس میں لڑائی ہو جائے اور کوئی دوسرا آدمی تمہارے اوپر مثال کے طور پر حملہ کر دے, تمہیں مار دے, تو قرآن یہ کہتا ہے جتنا سامنے والے نے تمہیں ستایا ہے, مارا ہے, تکلیف دی ہے, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ, بالکل اتنا ہی بدلے میں آپ بھی اسے کہہ سکتے ہو. معلوم یہ ہوا کسی نے گالی دی, بدلے میں گالی بھی دے سکتے ہیں. یہ مت سمجھنا مفتی صاحب گالی کا حکم دے رہے ہیں. کسی نے آپ کے ایک چپت مارا, ایک چپت آپ بھی مار سکتے ہو برابر, یہ قرآن کہتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے اگر تم صبر کرو گے, تم اگر اسے معاف کر دو گے, اچھے اخلاق کا ثبوت دو گے, لہو خیر للصابرین, تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. اور عام طور سے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کے اوپر زیادتی کی, یعنی اس نے مارا, تو آپ جب ماریں گے تو آپ برابری کا معاملہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. عام طور سے مزاج یہی ہے کہ اس نے ایک مارا تو ہم چاہتے ہیں دو مارے, تو پھر ظلم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اعلیٰ درجے کا جو طریقہ ہے معاف کر دینا, نظر انداز کر دینا, ہمیں اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے. آگے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے, اور اس سورت کے شروع میں, یعنی 15ویں پارے کے شروع میں ایک سورت ہے, سورہ بنو اسرائیل. اس کا ایک نام ہے سورہ اسراء. اس لیے اس کا نام سورہ اسراء ہے کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا, اس کو ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو, ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تھا. یاد ہے نا آپ کو, جسے معراج کا سفر کہتے ہیں. تو اس میں 2 راؤنڈ میں سفر ہوا ہے. پہلے اللہ کے نبی کو لے جایا گیا مکہ المکرمہ سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ تک, اور اس کے بعد میں وہاں سے آپ کو لے جایا گیا آسمانوں پر. پھر اس کے آگے جنت, آگے لوح, کرسی, عرش, وہاں تک آپ پہنچے ہیں. اب یہ جو 2 راؤنڈ میں سفر ہوا ہے, سمجھے ہم, پہلا جو راؤنڈ ہے مکے سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا, اس کو, اور اس کے بعد والا جو سفر ہے, ان دونوں سفر کو الگ الگ نام دیے ہیں مفسرین نے. اس کو نام دیا ہے معراج کا, یعنی فلسطین سے جو آسمانوں پر گئے ہیں, اور یہ یہاں سے جو گئے ہیں مکے سے فلسطین تک, اس کو کہتے ہیں اسراء. اصل اسراء کے معنی آتے ہیں رات کے وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. یاد رکھیں گے. اس میں اہم بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. یہاں جو پوائنٹ کی چیز ہے وہ یہ ہے نوٹ کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات, وہ اللہ برکت والے ہیں جو راتوں رات نبیوں کے سردار کو, سارے آقاؤں کے آقا کو, سب سے بڑے انسان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے.
یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ وہ ذات بابرکت ہے جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی، یعنی اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا، نہ ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کیا، بلکہ بندے کا لفظ بولا، اور بندے کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹے درجے کا آدمی، یعنی جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھے۔ تو اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ نے سب سے اہم لفظ بولا ہے لفظ عبد، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا کرشمہ معراج کا سفر ہے، یعنی سب سے بڑا کارنامہ استعمال ہوا اس رات میں، اور لفظ کون سا بولا گیا؟ جو سب سے چھوٹے انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم تم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہمیں عبد بن کر کے زندگی گزارنی چاہیے، یعنی زمین پر رہنا چاہیے، چھوٹا بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے دوسرے رکوع پر ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ قرآن میں جہاں کہیں اللہ اپنے حق کو بیان کرتے ہیں فوراً ماں باپ کے حق کو بیان کرتے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر انسان پر کسی کا ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کا حق۔ پھر فوراً فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، وہ ماں ہو یا باپ یا دونوں کے دونوں، بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف تک مت کہنا۔ بڑھاپے کا لفظ اس لیے بولا کہ عام طور پر جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی عجیب بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، پریشان زیادہ کرنے لگتا ہے۔ یہ ہنس رہا ہے، اپنے دادا کو جھیلتا ہے نا آج کل۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہنا۔ اب ہم سوچیں کہ جب قرآن نے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی تو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے، ان کو گالی دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، اور ان کے سامنے جتنا تم سے جھکا جا سکے اتنا جھک کر کے چلنا۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کر دیا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کیا کرنا اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہے۔ یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہے جو الفاظ اللہ نے ماں باپ کے حق کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لیکن جب کبھی ماں باپ کے حق بیان کرنے پر میں یہ آیت پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ جیسے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے، ان کو بہت بڑا مانا جائے، ان کے سامنے ادب سے رہا جائے، یعنی بچوں کے اوپر یہ حق ہے ماں باپ کے جو اللہ نے بیان کیے، بالکل ایسے ہی ماں باپ کے اوپر بھی بچوں کے حق ہے۔ یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، اور اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں ان کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کرے۔ اس لیے یہ بات کہنی ضروری لگتی ہے کہ بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج کل سماج میں ایسی مثالیں آپ کو بہت مل جائے گی، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یعنی اس کی کیا باتیں کہی جائے، یہ کہہ لو بدتمیزی تک اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب کوئی باپ اگر اپنے بچے کے ساتھ بدتمیزی کرے، اب بچہ بیچارہ کیا کرے؟ یعنی پھر بھی بچے کو یہی حق ہے کہ وہ اف تک نہ کہے، گالی نہ دے، ان کے سامنے اونچا نہ بولے، لیکن ماں باپ کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ خاص طور سے شادی کے بعد ہر گھر میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، اب بچے کی جو بیوی آتی ہے، وہ بچہ اگر چاہے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کروں، ماں باپ کو پریشانی ہونے لگتی۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ میں خوش رہے اور اس کے حق ادا کرے۔ اگر یہ قصے ہیں، میں سچ بتلا رہا ہوں، ایک صاحب نے بتلایا کہ میں
شام کے وقت میں آفس سے گھر پہنچا، کچھ فروٹ میرے ہاتھ میں تھے، میں نے لے جا کر کے میں تھوڑا جلدی تھا، باتھ روم جانے کا تقاضا تھا، جیسے گیٹ بجایا تو وائف نے گیٹ کھولا، میں نے وہ فروٹ وائف کو دے دیے۔ ماں اندر کی طرف تھی اور میں اپنا باتھ روم چلا گیا، تو ماں صرف اس بات پہ ناراض ہو گئی کہ اس نے فروٹ لا کر کے بیوی کے ہاتھ میں کیوں دیے، میرے ہاتھ میں کیوں نہیں۔ اب بتلائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ماں کی ناراضگی جائز ہے؟ کیا کہیں گے ایسی ماں کو؟ بدتمیزی کہا جائے گا؟ اللہ معاف کرے۔ تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، انصاف کے ساتھ میں اپنے بچوں کے درمیان میں فیصلے کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم ماں باپ ہیں، اب سارے حق اب بچوں کے اوپر ہمارے ہیں۔ جناب، جتنے حق بچوں کے اوپر ماں باپ کے ہیں، اس سے زیادہ حق بچوں کے آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ اور خاص طور سے اگر آپ اپنے بیٹے کو اور اس کی بہو کو پریشان کریں گے تو اس کا تو جواب دینا ہی پڑے گا، سماج کے اندر بھی اور اللہ کے یہاں بھی۔ بہرحال مجھے تو یہ بات کہنی تھی کہ یہاں تو ماں باپ کے حقوق بیان ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے اولاد کے حقوق بھی ماں باپ کے اوپر ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چند احکام بیان کیے ہیں، مختصراً ان کو ذکر کر دیا جائے۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کیا کرو۔ بہت سے لوگ بچے اس لیے نہیں ہونے دیتے، یعنی احتیاط کرتے ہیں بچے پیدا ہونے سے، کیوں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ قرآن نے اس گھٹیا سوچ کا علاج کیا اور 2 جگہ پر صاف صاف لفظوں میں کہا اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ قتل نہ کرنے کے دونوں مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ بچہ پیدا ہو گیا آپ اسے قتل نہ کریں۔ آج کل ایسی ویڈیوز آتی ہے نا کہ کوڑے دان میں ماں اپنے بچے کو ڈال کے نکل گئی، خاص کر اگر لڑکی پیدا ہو تو۔ اسی طرح اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور 4 مہینے کا وہ ہو چکا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں 120 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں عورت کے پیٹ میں بچے کو۔ تو آج کل مشینیں بتلا دیتی ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ بہت سے لوگ اگر لڑکی ہے تو ماں کے پیٹ میں سے ہی حمل کو ختم کروا دیتے ہیں۔ تو جتنا گنا بچہ زندہ ہونے کے بعد قتل کرنے کا ہے، اتنا ہی گنا بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنے کا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ بچے پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے، تو سنو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان بچوں کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ یعنی آپ غور کریں، یہ نہیں کہا ہم تمہیں سب کو روزی دیں گے۔ 2 لفظ الگ الگ قرآن نے استعمال کیے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی روزی دیں گے اور ہم تمہیں بھی روزی دیں گے۔ آج کل یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی مثالیں ہیں کہ جب انسان کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پہ اگر آدمی کا مزاج حرام کمانے کا نہیں ہے، کاروبار جائز طریقے کا کرتا ہے، تو اللہ برکتیں پیدا کرتے ہیں اور بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم زنا کے قریب مت جایا کرو، یعنی دوسرا حکم ہے زنا مت کیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ تم جس انسان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ قتل کرو، اسے قتل مت کیا کرو۔ اور ہر انسان قابل احترام ہے، لہذا ناجائز طریقے سے ناحق کسی کو قتل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر آگے فرمایا چوتھا حکم کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جایا کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس بچے کی ہم تربیت کرتے ہیں تو وہ جو باپ مال چھوڑ کے مرا ہے، تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کیجیے اور جب بچہ بڑا ہو جائے وہ اس کے حوالے کیجیے۔ پھر فرمایا عہد کو پورا کیا کرو، ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ جب ناپا کرو تو پورا پورا ناپا کرو، اور جب تولا کرو تو سیدھا سیدھا ترازو سے پورا پورا تولا کرو، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس بات کے پیچھے مت پڑا کرو۔ یہ سماج کی مجھے سب سے گندی برائی لگتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی نے آپ سے کہا ارے تجھے پتہ نہیں فلاں کے لڑکے نے زنا کر لیا، اسے بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے یا نہیں۔ ارے تجھے پتہ نہیں اس کے لڑکے نے رات میں چوری کر لی، پتہ نہیں کہ چوری کی ہے یا نہیں۔ خواہ مخواہ کسی سے سنا، دوسرے سے کہا، اب یہ سنے گا یہ تیسرے سے کہے گا۔
قرآن یہ کہتا ہے اگر اس نے چوری نہیں کی ہے تو جتنے لوگ ان باتوں کو آگے بڑھانے میں انوالو ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اس بات کو ثابت کرو جو تم نے دنیا میں کہی تھی، اور وہ ثابت نہیں کر پائے گا تو جہنم اس کی سزا ہے۔ اس سماج کی مجھے سب سے گھٹیا برائی لگتی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے اس محلے کا ایک آدمی ہے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات سنی کہ بھائی اس نے چوری کر لی، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے دوسروں کو بتلانا؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے جس کے بارے میں سنا ہے اس سے پوچھے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ نے چوری کر لی، کیا ہے اس کی سچائی؟ سچ تو وہی بتائے گا نا، اس سے پوچھتے نہیں جو صاحب معاملہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسے ہم چلتا کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن نہ جانے کتنے مسلمان، میں یہ کہہ سکتا ہوں جہنم میں اسی بنا پہ پڑے ہوئے ملیں گے کہ وہ ثابت نہیں کر پائیں گے چیزوں کو۔ اللہ معاف فرمائے۔ جو بھی بات سنیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے آگے اس کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے ان گناہوں کے، ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ان سے تم نے کیے ہیں۔ کان سے ہم نے جو بات سنی تھی نا کہ وہ اس کے لڑکے نے چوری کر دی، تو اس کان سے بھی پوچھا جائے گا۔ زبان سے جو ہم نے آگے اس کو چلتا کیا ہے، زبان سے بھی اللہ پوچھیں گے۔ دل میں جو ہمارے اس کی طرف سے بدگمانی آئی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ معلوم کریں گے۔ اس لیے دل کو بھی صاف کرنا چاہیے، اور بات خاص طور سے ادھر ادھر سنا کر کے نہیں ٹرانسفر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ اچھی بات کہا کرے، اور شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آج کل یہی چلتا ہے کہ ایک بھائی ہے دوسرے بھائی سے اس لیے نہیں بولتا کہ تیسرے آدمی نے اس بھائی کے بارے میں کچی باتیں کہہ رکھی ہیں۔ ارے بھائی تم بھائی بھائی ہو تو بیٹھ کے اپنی بات کر لو نا، چاہے کاروبار الگ کرو، گھر الگ بنا دو، اپنی الگ زندگی گزارو، لیکن تیسرے آدمی کے کہنے کی وجہ سے آپس میں تم لڑائی کیوں کرتے ہو، آپس میں دوریاں کیوں پیدا کرتے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کرتا ہے، اور اس شیطان کے اثر کی وجہ سے ہم اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے وہی مضمون بیان کیا جو جگہ جگہ آتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ نماز کا حکم دیتے ہیں کہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے آپ نماز قائم کیا کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پانچوں نمازوں کا اشارتاً تذکرہ ہے، اور مسلمان کے اوپر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لہذا 5 نمازیں مسلمان کو پڑھنی ہی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سورت کے اخیر میں وہ سجدے کی آیت ذکر کرتے ہیں جسے پڑھ کر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آج نماز میں سجدہ کیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اللہ پر ایمان لاؤ یا مت لاؤ، بے شک وہ لوگ جو علم والے تھے، جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے اللہ کے احکام، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ تو یہاں ہم بھی سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سجدے کو قبول فرمائے۔ آگے ایک آیت ہے جس کا سبب یعنی شان نزول یہ ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کو اللہ کے ذریعے پکرواتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو وہ لوگ ایک مرتبہ یعنی مشرکین مکہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد آپ کبھی تو یہ کہتے ہو اللہ کو ایک مانو، کبھی آپ اس اللہ کو رحمان کہتے ہو، کبھی رحیم کہتے ہو، تو یہ ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان پوچھنے والوں کو یہ بتلا دو ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ تم رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو گے وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے 99 نام ہیں۔ چنانچہ وہ 99 نام قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم اپنے ان بچوں پر بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ آج کل ماحول پڑھائی کا ہے کافی حد تک،
مائیں اپنے بچوں پر لگی رہتی ہے کہ بس پویم یاد کر لے ہمارا بچہ، سنڈے منڈے رٹ لے ہمارا بچہ، جنوری فروری رٹ لے۔ اگر وہ مائیں ہماری تھوڑی بہت بھی محنت اپنے بچوں پہ کر لے تو کیا یہ 99 نام یاد نہیں ہو سکتے؟ آپ میں سے یاد ہے کسی کی؟ یاد کیجئے گا، میرا کام ہے کہنا، اگر لگے کہ ہاں یہ اہم چیز ہے تو کرنا چاہیے۔ اگر ہم، جیسے میں بتلاتا ہوں، اللہ رحمان رحیم ملک قدوس سلام، یہ نام ہے اللہ کے، اگر ہم ایک نام ایک دن میں بھی یاد کریں گے تو 99 نام ہے بھائی، 3 مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ لیکن جب یاد کرنے بیٹھیں گے مائنڈ چلے گا، 1 منٹ میں کئی نام ہم یاد کر سکتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارادہ تو کر لیں، کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے۔ اور اس روایت کو سامنے رکھ کر کے یاد کریں کہ حدیث میں آپ نے یہ فرمایا جو اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اچھا نسخہ ہے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ کہف، 15ویں پارے کے اخیر سے، اور یہ 12 رکوع کی سورت ہے۔ جمعے کے دن میں اکثر وہ روایت پڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، کہ جو کوئی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اگلے 8 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جھوٹی ہو؟ نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھیے گا بات کو، جب کورونا کی مہاماری چل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ویکسین آئی اور ویکسینیشن لگوانے کے لیے ہم لوگوں نے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر کے ویکسین لگوائی۔ کیوں؟ میڈیکل سائنس نے یہ بات کہی کہ اگر آپ ویکسین لگوا لیں گے تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی، یہ کہہ لو جان بچ جائے گی۔ یہی تو تھا، ایک ڈاکٹر کی ٹیم کے کہنے سے ہم لوگوں نے اتنا اہم کام کیا، لائنوں میں لگے، اپنے گھر سے نکل کے اسپتالوں میں گئے اور ویکسین لگوائی۔ کیا گارنٹی دی جا سکتی تھی اس بات کی کہ ویکسین لگوا لیں گے تو آپ کی جان نہیں جائے گی؟ کتنے لوگوں کی گئی ہے ویکسینیشن کے بعد میں بھی۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس نے سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کر لی اگلے 8 دنوں میں گارنٹی کے ساتھ وہ ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ تو بجائے اس کام کو کرنے کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ جمعے کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اس سورت کے اندر اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے غار والوں کا۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار، جو پہاڑوں میں ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ نازل کب ہوئی تھی۔ مکے کے کافروں نے اللہ کے نبی سے 3 سوالات کیے تھے۔ نمبر 1 یاد رکھیے گا، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ جو بدن میں جان ہوتی ہے۔ نمبر 2 غار والوں کا قصہ کیا ہے، اگر آپ نبی ہے تو ہمیں بتلائیے، ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی غار والوں کا قصہ پوچھا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ بادشاہ کون ہے جس نے مغرب سے لے کر کے مشرق تک کا سفر کیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 سوالوں کا جواب دیا ہے اس سورت کے اندر، ایک شروع میں اور ایک 16ویں پارے کے پہلے رکوع پر۔ کل انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی، یعنی ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کل آئے گا۔ آج وہ جو دوسرا سوال ہے کہ غار والوں کا کیا قصہ ہے وہ اللہ نے بیان کیا۔ یوں تو لمبا قصہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا تفصیل سے بیان کرنے کی، لیکن میں شارٹ میں اس کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے۔ اب وہ چند میں کتنے تھے خاص کر ان کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن غالباً یہ ہے کہ وہ 7، 8 یا 9 لڑکے تھے۔ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں یہ لڑکے تھے، جو بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا وہ کافر تھا، پوجا کیا کرتا تھا۔ یہ لوگ پوجا سے بچتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے سامنے 2 آپشن تھے بادشاہ کی طرف سے، یا تو ہمارا مذہب اختیار کرو ورنہ تم شہر سے نکل جاؤ، یعنی قتل کر دیں گے، دھمکی دی۔ تو انہوں نے یہ کیا، اللہ سے نمبر 1 دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کیجئے اور اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان
شہر سے نکلے اور جنگل کی طرف گئے، اور جنگل میں ان کو ایک غار ملا پہاڑ کے اندر، یہ وہاں سو گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال، معمولی درجے کی مدت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا 309 سال آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے، تو قرآن نے بتلایا انسان کو سورج کی گرمی ضرور چاہیے زندہ رہنے کے لیے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں جس جگہ سوئے ہوئے تھے وہ اس طریقے کی بناوٹ کا تھا غار کہ سورج دن میں کسی نہ کسی وقت نکلتے ہوئے ڈوبتے ہوئے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ دھوپ اور سایہ پہنچا دیا کرتا تھا، یعنی گویا کیلشیم کی کمی ان کے اندر نہیں ہوئی۔ اس معنی کر اللہ ان کو سلائے رہے اور 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ اب جب یہ سو کر کے اٹھتے ہیں، قرآن کے بیان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، یہ جب نکلے تھے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ نکلا تھا، اور جب سوئے تو کتا بھی سو گیا۔ اب جب یہ اٹھے ہیں تو ان کو بھوک لگی، احساس ہوا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ ہوٹل سے کھانا خرید کر کے لے آؤ۔ اب دیکھیے گا مودی جی نے تو ابھی حکومت کو 2014 سے یعنی 10 سال بھی نہیں ہوئے، 2017 میں کب کرنسی چینج کر دی تھی، یعنی 4-5 سال کے اندر اندر۔ تو آپ دیکھیے گا 309 سال میں کتنی مرتبہ کرنسی چینج ہوئی ہوگی۔ ان کو نہیں پتا، یہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی سوئے تھے، آنکھ کھل گئی، لہٰذا جو پیسے جیب میں ہے انہی کے بدلے میں ہم کھانا لے کر کے آ جائیں گے۔ جب یہ ہوٹل پہ پہنچتے ہیں، ایک آدمی ان میں سے گیا، تو اس نے جب کھانا لینے کے بعد میں پیسے دیے تو ہوٹل والا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو ایسے ابھی تو کرنسی چینج ہوئے 6-7 سال ہوئے ہیں، پرانا نوٹ جو 1000 کا تھا اگر اب ہم دکان والے کو دے تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھئی یہ تو چلتے بھی نہیں، کون سی دنیا کے آدمی ہو۔ تو 309 سال میں کتنی کرنسی چینج ہوئی ہوگی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ کھانا لینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو اب آگے کی بات احادیث کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو وہ کرنسی دکھلائی۔ اب لوگوں کے درمیان میں عجیب چرچے ہوئے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھے ہوئے تھا، اسے نہیں پتا یہ سب کیا ہوا۔ اب کھانا لے کر کے جب وہ پہنچا تو یہ لوگ شہر کے کچھ ہوٹل والے آس پاس کے ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اب بہرحال وہ وہاں پہنچا تو چونکہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو اس لیے جیسے یہ وہاں پہنچتا ہے، یعنی ان میں کا ایک آدمی، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے موت دے دی اور یہ وہاں انتقال کر گئے۔ تو یہ بتلانا ہے کہ جو قرآن یہ مضمون بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ بہت طاقت والے رب ہیں، تو اس قصے سے بھی اللہ اپنی طاقت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جب یہ کرشمہ دکھلا سکتے ہیں کہ 309 سال تک ہم لوگوں کو سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو تمہیں اس بارے میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم مرنے کے بعد میں دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب بہت ساری باتیں ان لوگوں کے بارے میں من گھڑت مشہور ہے، ہمیں ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ بار بار یہ بات میں کہتا ہوں کہ قرآن قصہ کہانی کی کتاب بالکل نہیں ہے۔ قرآن تو کوئی قصہ بھی بیان کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ میسج دینے کے لیے بیان کرتا ہے۔ اس قصے سے اللہ یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان لوگوں کو 309 سال کے بعد میں اٹھا دیا تو ہم اسی طریقے سے مرنے کے بعد میں تم لوگوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ 15ویں پارے کے اخیر میں ایک بڑا دلچسپ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، بہت شاندار قصہ ہے، اور قصے کا خلاصہ کل ہی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، آج اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کیا ارادہ لے کے جائیں گے؟ اسماء حسنہ یاد کریں گے۔ اسماء حسنہ ہی کہا جاتا ہے ان ناموں کو جو اللہ کے 99 نام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث اپنے گھر پر بیوی بچوں کو بھی بتلائیں،
99 نام یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہیلو